ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری بیوی پردے دار اور صوم و صلات کی پابند عورت تھی۔ فرض عبادات کے علاوہ نفلی عبادات بھی کثرت سے کیا کرتی تھی۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے۔ میں نے آج تک اسے نہ جان پوچھ کر نماز قرآن چھوڑتے دیکھا، نہ کسی سے لڑتے یا بد زبانی کرتے دیکھا۔ وہ ایک بہت ہی نیک اور صابر خاتون تھی، مگر مجھے اس وقت اس کی قدر نہ تھی۔ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ میں کبھی کبھار نماز پڑھنے والا، ہر قسم کی گناہوں والی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہنے والا انسان تھا۔ ہماری شادی ہمارے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ اماں نے اس کا انتخاب میرے لیے اس لیے کیا تھا کہ وہ مجھے سدھار دے گی، مگر 10 سال گزر گئے، میں ذرا بھی نہ سدھر سکا۔ میری CDs کی دکان تھی، جہاں میں فلموں کی CDs کرائے پر دیتا تھا، اور فلموں کے دلدادہ لڑکے میری دکان پر بیٹھ کر بھی بڑی اسکرین پر دیکھا کرتے تھے، کیونکہ جن کو گھر میں ایسی بولڈ فلمیں دیکھنے میں مسئلہ ہوتا تھا تو پھر وہ میری دکان پر بآسانی بیٹھ کر دیکھ سکتے تھے۔ دراصل دکان کافی بڑی تھی اور اس کا ایک حصہ میں نے پردے لگا کر باقاعدہ سینما بنا دیا تھا۔ واضح رہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ٹچ موبائل صرف امیر لوگوں کے پاس ہوا کرتے تھے۔ سو پھر اس طرح کے کاروبار اس زمانے میں خوب چلتے تھے۔ میری بھی کبھی اچھی اور کبھی گزارے لائق آمدنی ہو جاتی تھی، مگر اس آمدنی کا زیادہ تر حصہ میں اپنی ذاتی خواہشات پر خرچ کرتا تھا۔ گھر میں خرچے کے لیے بہت کم پیسے دیتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری بیوی میرے اس کاروبار کو غلط اور میری کمائی کو حرام کی کمائی کہتی تھی۔ اسی لیے مجھے غصہ آتا اور میں گھر میں خرچے کے لیے کبھی پیسے دیتا اور کبھی نہ دیتا۔ لیکن جب کبھی دیتا بھی تو میری بیوی کے لینے کا انداز ایسا ہوتا جیسے وہ بہت ہی مجبوری میں لے رہی ہو، ورنہ عام حالات میں وہ میری آمدنی پر تھوکے بھی نہ۔ گھر کا خرچہ زیادہ تر وہ خود ہی چلاتی تھی۔ محلے کے بچوں کو قرآن شریف اور عورتوں کو تفسیر قرآن وغیرہ کی تعلیم دے کر۔ اصل میں وہ مدرسے سے پڑھی ہوئی حافظہ تھی۔ مجھ میں بہت ساری خامیاں تھیں، مگر ہمارے درمیان لڑائی نہ ہونے اور اتنے سالوں سے آرام کے ساتھ رہنے کا کریڈٹ میں دل میں اسے ہی دیتا تھا۔ ہمارے 2 بیٹے بھی تھے، دونوں قریبی مدرسے میں پڑھ رہے تھے۔ بڑے کی عمر 8 سال اور چھوٹے کی 5 سال تھی۔ ان کی تعلیم و تربیت سب کچھ میری بیوی ہی دیکھتی۔ مجھے کسی بات میں نہ شامل کیا جاتا، نہ مشورہ لیا جاتا، تو پھر میں بھی پرواہ نہ کرتا۔ بچوں کی ضروریات بھی وہی پوری کرتی تھی، بآسانی سے یا مشکل سے۔ یہ بات میں نہیں جانتا تھا اور نہ مجھے جاننے میں انٹرسٹ تھا۔ خیر، ایک دن بہت عجیب واقعہ ہوا۔ میں دکان بند کر کے دوپہر کو گھر کھانا کھانے آیا۔ بجلی گئی ہوئی تھی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کھانا اوپر چھت پر لے آؤ۔ ہماری چھت کافی کھلی تھی، وہاں چھوٹا سا پلر والا برآمدہ بنا ہوا تھا۔ گرمیوں میں جب بجلی جاتی تو ہم چھت پر سونے کے لیے آ جاتے تھے۔ برآمدے میں 3 چارپائیوں کی گنجائش تھی۔ اس کے علاوہ چھت پر اوپن ایریا بھی تھا، جہاں ایک کونے میں ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا۔ وہاں کپڑے دھونے کی چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی، جہاں عام روٹین میں وہ میلے کپڑے رکھا کرتی تھے، اور جب دھونے ہوتے تو وہیں بیٹھ کر دھویا کرتی۔ خیر، اس دن جب میں برآمدے میں چارپائی پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو کھانا کھاتے کھاتے اچانک میری نظر پڑی۔ میری بیوی کے ہاتھ میں اپنی ایک میلی قمیص تھی، جسے اس نے انہی میلے کپڑوں کے اوپر رکھ دیا تھا۔ اس وقت تو کوئی اہم بات نہیں تھی یہ، مگر رات کو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں کمرے میں بیڈ پر لیٹا سگریٹ پی رہا تھا۔ تب وہ انتہائی جوش و مسرت کے تاثرات سمیت میرے پاس آئی اور ہاتھ میں پکڑے ہزار کے چند کڑکڑاتے نوٹ دکھا کر کہنے لگی، فاروق یہ دیکھو، جو میری میلی قمیص تھی میں نے دوپہر کو چھت پر دوسرے کپڑوں کے اوپر رکھی تھی نا، شام کو جب ان میلے کپڑوں کو دھونے کے ارادے سے گئی تو اس قمیص میں مجھے یہ پیسے ملے۔ میں اس کی بات سن کر جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ بھلا اس کی قمیص میں اتنے بڑے نوٹ کہاں سے آئے تھے؟ یہ بات جب میں نے اس سے پوچھی تو اس کا جواب مجھے حیرانی سے 2-4 کر گیا۔ اس نے کہا، پچھلی رات حسن کی طبیعت خراب تھی تو تم گھر سے باہر تھے۔ میرے پاس اسے ڈاکٹروں کو دکھانے کے بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ محلے کی عورتوں سے مجھے ادھار مانگنے کی عادت نہیں، اسی لیے میں نے جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے رو کر دعا کی کہ وہ میرے بیٹے کے لیے کہیں سے پیسے بھیج دے۔ مجھے بس کافی دیر سجدے میں روتے رہنے کے بعد میں وہیں جائے نماز پر ہی سو گئی تھی۔ نیند میں نے خواب میں دیکھا کہ میں چھت پر جاتی ہوں، وہاں میلے کپڑوں کے ڈھیر کے اوپر اپنی نیلی قمیص دیکھتی ہوں۔ جب کچھ دیر بعد اس کو اٹھاتی ہوں تو اس میں سے پیسے نکلتے ہیں۔ صبح جب میں اٹھی تو خواب میرے ذہن پر سوار تھا، اور پھر جب عورتیں قرآن پاک پڑھنے آئیں تو ان میں سے ایک عورت پیسے دے گئی، جو کہ وہ ہر مہینے دیا کرتی تھی۔ تب میں نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا اور سوچا حسن کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، مگر اس کا سر کا درد بہتر ہو چکا تھا
اس لیے میں نے وہ پیسے رکھ دیے۔ دوپہر کو نہ جانے کیوں میرے دل میں ایسے ہی خیال آیا کہ خواب میں ہوا وہ حقیقت میں کر کے دیکھوں، اسی لیے میں نے اپنی نیلی قمیض ان کپڑوں کے اوپر جا کر رکھ دی۔ اگرچہ مجھے یقین تھا کہ خواب صرف خواب ہی ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسی لیے اس خیال کو دل سے نکال کر بے خیالی میں نے جب دھونے کے لیے وہ قمیض اٹھائی تو اس میں سے پیسے گر پڑے اور میں ہکا بکا رہ گئی کہ خواب تو سچ ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں خاصا حیران ہوا، لیکن مجھے یقین اس لیے بھی ہو گیا غیبی مدد کا، کیونکہ میری بیوی بہت ہی عبادت گزار عورت تھی۔ پیسوں کو دیکھ کر میرا بھی دل للچا گیا، مگر اس نے صاف منع کر دیا دینے سے اور کہا حسن کو بہت سر میں درد رہتا ہے، اس کو کسی بہت ہی اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ پھر اسی رات میرے بڑے بیٹے حسن کو سر درد پھر سے شروع ہو گیا۔ اگرچہ سر درد کی شکایت وہ اکثر کیا کرتا تھا، ایسے میں میری بیوی اسے کوئی سر درد کی گولی کھلا دیتی یا مالش کر دیتی۔ میں نے کبھی توجہ نہیں دی بچوں پر، لیکن اس بار اسے درد سے تڑپتا دیکھ کر پہلی بار میں بھی پریشان ہو گیا تھا، لہٰذا فوراً ہی اسے ٹیکسی میں ڈال کر شہر کے بڑے ہاسپٹل میں لے آئے تھے، جہاں ڈاکٹرز نے کئی ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ جب رپورٹس آئیں تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بیٹا برین ٹیومر کا مریض تھا۔ ڈاکٹرز نے علاج کا خرچہ لاکھوں میں بتایا تھا، جسے سن کر میں بہت پریشان ہو گیا تھا، مگر میری بیوی نے مجھے تسلی دی کہ فکر مت کرو، اللہ غیب سے ہماری مدد کرے گا۔ جو پیسے میرے اور میری بیوی کے پاس تھے وہ ایک دن میں ہی اس کے مختلف ٹیسٹ اور دوائیوں پر خرچ ہو گئے تھے۔ دوائیاں لے کر ہم گھر آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے ایک ہفتے بعد دوبارہ سے چیک اپ کے لیے کہا تھا۔ بیٹے کی بیماری نے مجھ پر بھی کچھ حد تک اثر کیا تھا۔ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگا تھا۔ مجھے بیٹے کے علاج کے لیے پیسوں کی ٹینشن تھی، مگر یہ ٹینشن بھی دور ہو گئی جب میری بیوی ایک بار پھر میرے سامنے 1000 کے نوٹ لے آئی اور کہا کہ اس کی اسی نیلی قمیض میں سے ملے ہیں، تو میں ایک بار پھر ششدر رہ گیا۔ ہم اسے اللہ کی طرف سے غیبی امداد سمجھنے لگے تھے۔ میری بیوی تو شکرانے کے نوافل بھی پڑھنے لگی تھی۔ پھر اسی طرح روز وہ چھت پر اپنے میلے کپڑوں میں سے کڑکڑاتے نوٹ نکال کر لے آتی اور ہم اسے بیٹے کے علاج پر خرچ کرتے، مگر مجھے کبھی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کچھ پیسے چاہیے ہوتے، وہ میں بیوی سے مانگتا تو وہ یہ کہہ کر صاف انکار کر دیتی کہ یہ غیبی امداد اللہ نے صرف ہمارے بیٹے کے لیے بھیجی ہے اور اس کے علاج پر ہی خرچ ہوگی۔ ڈاکٹرز نے کچھ عرصہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد آپریشن تجویز کیا تو ہم پریشان ہو گئے، کیونکہ آپریشن کے لیے رقم انہوں نے 10 لاکھ بتائی تھی، اور جو پیسے غیب سے آ رہے تھے وہ بہت بڑی رقم نہیں ہوتی تھی، بلکہ تھوڑے تھوڑے ہوتے جن کو میری بیوی ایک ہفتہ جمع کرتی اور پھر ہم اپنے بیٹے کا مہنگے ترین ہاسپٹل سے چیک اپ کروا لاتے تھے۔ خیر، ڈاکٹرز نے جب آپریشن کا کہا تو ہم نے ان سے 1 مہینے کی مہلت مانگ لی۔ دکان کرائے کی تھی، مگر اس میں رکھا سامان میرا اپنا تھا، وہ سب میں نے بیچ دیا، مگر وہ سامان بھی بمشکل 50,000 کا بکا۔ میری بیوی کے پاس جو جمع شدہ پیسے تھے وہ بھی بہت کم تھے۔ محلے والے پہلے بھی ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ بیٹے کا اتنا مہنگا علاج کرنے کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، تو میں اور میری بیوی ایک ہی بات کہتے کہ وہ ہے نا مدد کرنے والا، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ میں نے باقاعدگی سے مسجد جا کر نماز پڑھنی شروع کر دی اور گھنٹوں نہایت خشوع و خضوع سے دعا مانگتا، تو وہاں بیٹھے نمازیوں کو آہستہ آہستہ میرے مسئلے کا پتہ چلتا گیا، اور پھر لوگ ہر ہفتے جو چندہ مسجد میں دیتے تھے مسجد کے مولوی صاحب کی درخواست پر میرے بیٹے کے آپریشن کے لیے جمع ہونے لگا۔ ادھر میری بیوی بھی اللہ سے زیادہ مدد کی دعا مانگنے لگی تھی۔ ہم روز جمع ہونے والے پیسوں کو گنتے، کیونکہ ہم سے ہمارے بیٹے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تھی۔ بیوی کی قمیض میں سے روز وہی چند ہزار نکلتے تھے۔ ایک دن میں سوچنے لگا اگر یہ غیبی مدد ہے تو اللہ ایک ہی بار ہمیں کیوں نہیں دے دیتا، تھوڑی تھوڑی کیوں ہو رہی ہے۔ انہی دنوں میری بہن رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے رات کو اس کی ایک میلی قمیض چپکے سے اٹھائی اور چھت پر انہی میلے کپڑوں پر ڈالایا جہاں پر میری بیوی اپنی نیلی قمیض رکھا کرتی تھی۔ اس رات وہ اپنی قمیض رکھنا بھول گئی تھی شاید۔ ساری رات میں اسی بارے میں سوچتا رہا، سو بھی نہ سکا۔ صبح جیسے ہی اذان ہوئی، نماز پڑھتے ہی میں چھت پر پہنچ گیا، اور جیسے ہی میں نے اپنی بہن کی قمیض ہٹائی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میرے سامنے پیسوں سے بھرا ہوا بیگ پڑا تھا جس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے کڑکڑاتے نوٹ صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے بجلی کسی تیزی سے وہ بیگ اٹھایا اور نیچے کمرے میں لا کر اپنی بیوی کو دکھایا۔ پہلے تو وہ بھی حیران ہو گئی، مگر پھر خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا، یہ میری دعاؤں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایک ساتھ پیسے آئے ہیں، کیونکہ میں روز رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی
کہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے بجائے ایک ساتھ ہی 10 لاکھ بھیج دے تاکہ میرے بیٹے کا جلدی آپریشن ہو سکے۔ پھر ہم نے وہ پیسے گنے تو وہ 10 کے بجائے 20 لاکھ نکلے۔ ہم سخت حیران ہوئے کہ اتنی بڑی رقم بھیج دی ہمیں اللہ نے۔ خیر، اس وقت ہماری توجہ صرف اور صرف اپنے بیٹے کے آپریشن پر تھی۔ ہم نے دوسرے دن ہی ہاسپٹل جا کر 10 لاکھ جمع کروا دیے اور باقی 10 لاکھ میری بیوی نے مجھ سے یہ کہہ کر لے لیے کہ وہ اللہ کے نام پر غریبوں میں دے گی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تب تو بہت چڑھی تھی، کیونکہ میرے اندر کا لالچ جاگ اٹھا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ بیٹے کا خیر خیریت سے آپریشن ہو جائے تو ان باقی 10 لاکھ سے میں اپنی دکان خرید کر وہیں CDs والا کام شروع کروں گا، مگر بیوی نے پہلے ہی اپنا ارادہ بتا دیا تھا، شاید اسی لیے کہ وہ میری نیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ خیر، اس وقت اس کی بات سن کر غصے میں آنے کے باوجود میں خاموش ہو گیا، یہ سوچ کر کہ حسن کا آپریشن ہو جائے پھر میں اس عورت سے نمٹ لوں گا، دیکھوں گا کہ یہ حاتم تائی کی بھتیجی میری مرضی کے بغیر اپنی منمانی کر کے غریبوں میں پیسے کیسے بانٹتی ہے، کیونکہ آخر یہ پیسے سے بھرا ہوا بیگ اس کو نہیں مجھے ملا تھا، اس کی قمیض میں نہیں میری بہن کی قمیض میں تھا، اور ہم نے اپنی بہن سے بھی یہ بات چھپائی تھی جس کی قمیض میں ملا تھا کہ کہیں وہ کسی کو بتا نہ دے یا پھر اپنا حصہ نہ مانگنا شروع کر دے۔ میری بیوی تو اسے بتانا چاہتی تھی مگر میں نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اب میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ اگر یہ غیبی امداد میری بیوی کی وجہ سے ہوتی تو پیسوں کا یہ بیگ اس کی قمیض سے ملتا۔ شاید اللہ نے میری دعاؤں کو قبول کیا جو میری رکھی گئی قمیض میں سے پیسے نکلے۔ خیر، حسن کا آپریشن کامیابی سے ہو گیا۔ 10 دن ہاسپٹل میں رہ کر ہم اسے گھر لے آئے تھے۔ گھر آتے ہی میں نے اپنی بیوی سے بقیہ پیسوں کا مطالبہ کیا تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا، اور پھر میرے مسلسل اصرار پر جب انکار ہی کرنے لگی تو میں بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوتا گیا اور میرا ہاتھ اس پر اٹھنے لگا، مگر وہ ضد کی ایسی پکی عورت تھی کہ مار کھا کر بھی مجھے بتانے پر آمادہ نہ تھی کہ اس نے وہ بیگ کہاں رکھا تھا۔ میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا تھا مگر مجھے بیگ کہیں نہیں مل رہا تھا۔ میری برداشت جواب دے رہی تھی، میں پہلے کی طرح بنتا جا رہا تھا، مسجد جانا بھی ترک کر دیا تھا۔ میری بیوی واز دیتی تو میں آگ بگولا ہو کر اسے گالیاں دیتا تھا۔ ایک دن ایک اور بات جس سے میں بہت چڑھتا تھا وہ یہ تھی کہ میرے بیٹے کے آپریشن کے بعد محلے والے کریت کریت کر سوال کرتے کہ آپریشن اتنی جلدی کیسے ہو گیا، آپریشن کے پیسے کہاں سے آئے آپ لوگوں کے پاس، کیونکہ پہلے تو آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ہم سب محلے والے مل کر آپ کے بیٹے کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے، پھر یہ اچانک اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوا، یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ غرض کے ان کے اس طرح کے سوالات مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتے تھے۔ میری بیوی تو پھر بھی لوگوں کو مسکرا کر کہتی کہ خدا نے مدد کر دی، مگر میں بہت تنگ ہوتا تھا اس کے ان سوال سے۔ ایک دن جب میں بیوی سے جھگڑا کرنے اور اس پر ہاتھ اٹھانے کے بعد غصے میں گھر سے نکل کر باہر جا رہا تھا تو روڈ پر عالم صاحب نے مجھے روک لیا۔ عالم صاحب ہمارے محلے کے تھے اور کسی بینک میں کیشیئر تھے۔ ان کی بیوی میری بیوی سے قرآن کی تعلیمات لے رہی تھی۔ وہ بھی مجھ سے وہی بات پوچھنے لگے جو باقی محلے والے پوچھتے تھے کہ بیٹے کے آپریشن کے لیے ارجنٹ اتنی رقم کا بندوبست کیسے ہوا، تو انہیں بھی میں نے وہی بات کہی جو ہر پوچھنے والے سے کہتا تھا کہ ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر نے کسی ٹرسٹ سے پیسے لے کر دیے۔ میرا جواب سن کر وہ بنا کوئی اور بات کیے وہاں سے چلے گئے تو میں کچھ چونک سا گیا، کیونکہ ایک چیز ان میں اور باقی پوچھنے والے لوگوں میں مختلف تھی، وہ یہ کہ باقی جو بھی پوچھتا اس کے چہرے پر تجسس ہوتا تھا، مگر عالم صاحب کے چہرے پر تجسس کے بجائے پریشانی اور مشکوک پن تھا۔ سارا دن یہ بات میرے دماغ میں گھومتی رہی مگر مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد عالم صاحب مجھے جہاں کہیں بھی نظر آئے وہ بڑے ہی غور سے میری طرف دیکھا کرتے تھے، اور ان کے دیکھنے کا انداز مجھے نارمل تو بالکل نہیں لگتا تھا بلکہ کچھ مشکوک سا لگتا تھا۔ میں بظاہر تو اگنور کر دیتا مگر میرے دل و دماغ میں ہر وقت یہی خیال چپتا رہتا تھا۔ میں پریشان رہنے لگا تھا۔ ایک تو میرا کاروبار ختم ہو چکا تھا، نئے کاروبار کے لیے میری بیوی مجھے پیسے دینے کو تیار نہ تھی، اور دوسرا عالم صاحب کی چپتی ہوئی نظریں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ میرا وہم تھا یا حقیقت۔ کیا عالم صاحب مجھے کوئی چور ڈاکو سمجھتے تھے جس نے بیٹے کے آپریشن کے لیے کسی کو لوٹا ہوگا یا بینک میں ڈاکہ ڈالا ہوگا؟ ایک دن میں صبح ناشتہ کر رہا تھا کہ عالم صاحب کی بیوی ہمارے گھر آئی اور میری بیوی سے کچھ پیسے مانگے اور کہا کہ اسے ضرورت ہے۔ بینک کیشیئر کی بیوی ہمارے جیسے غریبوں سے پیسے مانگنے آئی تھی، ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ بہرحال میری بیوی نے جھٹ سے اس کی ضرورت کے مطابق اسے پیسے نکال کر دے دیے تھے۔ پیسے مانگتے وقت اس کی ایک بات نے مجھے کچھ چونکا سا دیا تھا۔ اس نے میری بیوی سے کہا، باجی
مجھے انہی پیسوں میں سے دیجیے گا جو آپ کو قرآن مجید پڑھانے کے ہدیے کے طور پر ملتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں تو پھر خیر میں گزارا کر لوں گی۔ جواب میں میری بیوی نے مسکرا کر کہا، کیوں بھائی، ان پیسوں میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تمہیں وہی چاہیے؟ تو اس نے کہا، وہ اس لیے کہ قرآن والے پیسوں میں برکت ہوتی ہے، اور میں نے جس کام پر وہ پیسے لگانے ہیں اس کام میں بھی برکت ہوگی۔ میری بیوی تو اس کے جواب سے مطمئن ہو گئی، مگر میرے دماغ میں عجیب سا شک جاگ اٹھا۔ کیا اسے معلوم تھا کہ قرآن والے ہدیے کے علاوہ بھی ہمارے پاس پیسے ہیں؟ اگر معلوم تھا تو کیسے کسی نے بتایا؟ میری بیوی نے، یا پھر وہ خود ہی ہمارے اس چھت والے پیسوں کے راز سے واقف تھی؟ بہت سارے سوال میرے دماغ میں چل رہے تھے۔ ایک اور عجیب بات یہ بھی ہوئی تھی کہ آپریشن والے پیسوں کے بعد دوبارہ چھت پر میلے کپڑوں میں سے پیسے نہیں ملے، حالانکہ میں نے کئی بار بیوی کو مجبور کر کے اس کی قمیض رکھوائی اور خود بھی رکھی، مگر پیسے دوبارہ نہیں آئے۔ خیر، جب میری بیوی نے پڑوسن کو پیسے دیے تو اس کے جانے کے بعد مجھے طیش چڑھ گئی کہ اس کی تو مدد کر رہی ہے، اور میں جو اتنے دنوں سے منتیں کر رہا ہوں، کبھی غصے میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، مگر مجھے پیسے دینے پر یہ عورت تیار نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نہایت سختی سے اپنی بیوی سے پیش آیا تو اس نے روتے ہوئے مجھے وہ پیسے نکال کر دیے۔ میں خوش ہو گیا اور پیسے سنبھال کر رکھ دیے۔ دوسرے دن میں گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ ارادہ تھا کہ کوئی دکان دیکھوں گا۔ دروازے کے باہر مجھے عالم صاحب کی بیوی مل گئی۔ وہ ہمارے ہی گھر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بیوی گھر پر نہیں ہے، بچوں کو لے کر 2 دن کے لیے میکی گئی ہوئی ہے۔ تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کب تک آئے گی۔ پھر باتوں باتوں میں کہا، بھائی آپ گھر پر کیوں رہتے ہیں؟ کوئی نوکری یا کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ پیسوں کی تو آپ کے پاس کوئی کمی نہیں، اللہ مدد تو کر رہا ہے۔ اس نے بظاہر مسکرا کر یہ بات کہی تھی، مگر مجھے ایسا لگا جیسے اس نے تانا مارا ہو۔ میں بری طرح چونک گیا۔ یہ بات نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ کل جب وہ پیسے مانگنے آئی تھی تو تب بھی اس نے باقاعدہ جتا کر کہا تھا کہ اسے انہی پیسوں میں سے چاہیے جو قرآن مجید پڑھانے کے ملتے ہیں، اور پھر اس کا غیبی مدد کی طرف اشارہ کرنا۔ یقیناً کچھ نہ کچھ تو بات ضرور تھی۔ یا تو میری بیوی اسے اپنے راز شیئر کرتی تھی، یا پھر وہ اپنے طور پر جان گئی تھی۔ میں بہت غور کرتا رہا اس بار تو اچانک ایک خیال کوند کر میرے دماغ میں لپکا۔ عالم صاحب کا گھر ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا، یعنی ہماری چھتیں ایک دوسرے سے اتنا قریب تھیں کہ نہ صرف ایک دوسرے کی چھت پر دیکھا جا سکتا تھا، بلکہ چھوٹی سی سیڑھی لگا کر بآسانی ایک دوسرے کی چھت پر آیا جا سکتا تھا۔ تو کیا عالم صاحب کی بیوی نے مجھے یا میری بیوی کو کبھی پیسے اٹھاتے دیکھا تھا؟ میں سوچتا رہا۔ پھر جب شام کو بیوی گھر آئی تو میں نے اسے یہ تمام باتیں شیئر کیں تو اس نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس نے کبھی عالم کی بیوی سے تو کیا کسی سے بھی کوئی ایسی بات شیئر نہیں کی تھی۔ ہاں، البتہ جب اسے خواب آیا تھا تو وہ پیسوں والا، وہ تب اس نے یہ بات شاید عالم صاحب کی بیوی کے آگے باتوں باتوں میں کر دی۔ ہو سکتا ہے وہ اس بات کو سچ سمجھی ہو اور اسی لیے ایسا کہا ہو۔ بہرحال ہم صرف خیال آرائی ہی کر سکتے تھے۔ دوسرے دن محلے میں ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ عالم صاحب کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بینک میں 20,30,000 کا گھپلہ کیا تھا۔ پورا محلہ حیران تھا۔ عالم صاحب بظاہر تو اچھے انسان تھے، اندر سے ایسے ہوں گے کوئی نہیں جانتا تھا۔ خیر 2 دن تک کوئی خبر نہیں آئی۔ چوتھے دن کسی نے بتایا کہ پولیس ان سے تفتیش کر رہی ہے، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ پھر چوتھے دن اسے بھی زیادہ عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ لیڈی پولیس عالم صاحب کی بیوی کو گرفتار کر کے لے گئی، کیونکہ عالم صاحب کو جب پولیس کی مار پڑی تھی تو اس نے قبول کر لیا تھا کہ اس نے 20,30,000 کا گھپلہ کیا تھا، مگر ساتھ ہی انہوں نے پولیس سے کہا کہ وہ پیسے وہ گھر لے گئے تھے، مگر ان کی الماری سے چوری ہو گئے اور اس بات کا پتہ انہیں چند دن پہلے چلا ہے، مگر بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں ملے۔ مگر انہیں اپنی بیوی پر شک ہے کہ اس نے کہیں غائب کیے ہیں، کیونکہ وہ مذہبی عورت ہے، حرام و حلال پر اسے بہت لیکچر دیتی تھی۔ اس نے شاید وہ پیسے میری الماری میں دیکھ لیے تھے اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ رقم میری اپنی نہیں بلکہ بینک کی چوری شدہ ہے۔ اب آپ لوگ خود ہی اس سے تفتیش کریں۔ پولیس جب عالم صاحب کی بیوی کو لے کر گئی تو کچھ ہی دیر بعد اچانک ہمارے گھر آ گئی۔ ہم تو ہکا بکا رہ گئے۔ پولیس نے ہم سے پوچھا کہ وہ سب پیسے کہاں ہیں جو عالم صاحب کی بیوی تم لوگوں کو دیتی رہی، تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ہکلا کر پوچھا، کون سے پیسے؟ تو پولیس نے کہا، ہمارے ساتھ تھانے چلو، عالم صاحب کی بیوی خود بتا دے گی۔ ہم دونوں میاں بیوی حیران پریشان تھانے پہنچے۔ وہاں عالم صاحب کی بیوی نے جو سٹوری سنائی اس نے ہمارے 14 طبق روشن کر دیے۔ اس نے کہا کہ میں نے جب سے باجی سے قرآن پاک تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، میرا دل ہی بدل گیا۔ مذہب کے بارے میں بہت آگاہی ہوئی۔
پہلے میرا شوہر جب تنخواہ کے علاوہ رقم لاتا تھا گھر میں تو میں بہت خوش ہوتی تھی، مگر جب میں نے قرآن میں پڑھا کہ سود اور رشوت کا کتنا بڑا گناہ ہے تو مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر تو مجھے حرام کھلا رہا ہے۔ اسی لیے میں نے اسے منع کیا کہ تنخواہ کے علاوہ ایک پیسہ بھی اوپر سے گھر میں نہ لے کر آئے، مگر یہ مانتا نہیں تھا۔ میری التجاؤں اور نصیحتوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ یہ مجھے جھڑک کر دیا کرتا تھا جب میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن یہ شام کو جب گھر آیا تو اس نے اپنے بریف کیس میں ایک بیگ چھپایا ہوا تھا جو الماری میں رکھتے ہوئے میں نے اسے دیکھ لیا اور میں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو پھر حرام کے پیسے لایا ہے۔ پھر آدھی رات کو میں نے اسے کسی پر فون پر بات کرتے سنا تو مجھے پتہ چلا کہ میرا شک صحیح ہے، انہوں نے اپنے کسی دوست کے ساتھ مل کر بینک میں گھپلا کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے انہیں روکوں، کیونکہ سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، یہ الٹا مجھے بے عزت کر دیتے تھے۔ مجھے سخت ٹینشن لگ گئی کیونکہ میں کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ ان پیسوں میں سے چند روپے بھی ہمارے گھر خرچ ہوں، کیونکہ باجی نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ جو حرام کھاتا ہے وہ حرام کے پیسے کسی نہ کسی بیماری یا مصیبت کی صورت میں نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے مجھے یہ خوف لاحق تھا کیونکہ میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ باپ کی بے ایمانی کی سزا بیٹے کو ملے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے بدلے اللہ ہم سے ہماری سب سے قیمتی چیز یعنی ہماری اولاد ہی نہ چھین لے۔ یہی ڈر مجھے کھائے جا رہا تھا۔ میں اس دن نہایت پریشانی میں باجی کے پاس بیٹھی اسلامی تعلیمات سن رہی تھی جب باتوں باتوں میں انہوں نے اپنے بیٹے کی تکلیف کا بتانے اور پیسوں کا نہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے خواب کے بارے میں بتایا کہ رات اس طرح انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کو اپنی چھت پر میلے کپڑوں میں سے پیسے ملے ہیں۔ تو یکدم میرے ذہن میں ایک پلان آیا جسے میں نہ صرف اپنے شوہر کو سبق سکھا سکتی تھی بلکہ باجی کی مدد بھی کر سکتی تھی۔ ویسے تو میں پیسے ڈائریکٹ باجی کو بھی دے سکتی تھی، مگر اس طرح پھر باجی لازماً مجھ سے پوچھتی کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے میرے پاس، پھر میں کیا جواب دیتی۔ اسی لیے میں نے اپنے شوہر کی الماری سے تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کر رات کو سیڑھی کے ذریعے باجی کی چھت پر جا کر ان کے میلے کپڑوں کے ڈھیر میں رکھنے شروع کر دیے۔ اس طرح کم از کم 10-12 دن میں یہ کرتی رہی۔ میرے شوہر کو معلوم نہیں ہو سکا تھا، وہ سمجھتے رہے کہ پیسے ان کی الماری میں محفوظ پڑے ہیں۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ باجی کے بیٹے کو برین ٹیومر ہے اور ڈاکٹر نے آپریشن بتایا جس پر 10 لاکھ کا خرچہ آتا ہے۔ تو میں کئی دن سوچتی رہی کہ اتنے پیسے ایک ساتھ کیسے دوں، کہیں وہ سمجھ نہ جائیں کہ کوئی رکھ رہا ہے۔ مگر ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا جب میں نے باجی کو اپنے بیٹے کے لیے بری طرح سے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپریشن کے لیے پیسے جمع کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا، تب تک پتہ نہیں میرا بیٹا بچ بھی پاتا ہے یا نہیں۔ باجی کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں گئی کیونکہ یہ بہت اچھی ہیں، ہمیشہ ہر معاملے میں میری مدد کی، کبھی انکار نہیں کیا۔ لہٰذا اس رات اپنے شوہر کے سونے کے بعد میں نے الماری سے وہ پیسوں والا بیگ نکالا اور ان کی چھت پر جا کر رکھ دیا۔ مجھے نہیں معلوم کتنے پیسے تھے بیگ میں۔ کئی دنوں بعد جا کر میرے شوہر کو پتہ چلا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں مکر گئی، مگر انہیں شک ہو رہا تھا کہ کہیں میں نے وہ پیسے اٹھا کر باجی کو ان کے بیٹے کے آپریشن کے لیے تو نہیں دے دیے، کیونکہ پورا محلہ حیران تھا کہ اچانک 10 لاکھ کا انتظام کیسے ہوا بھلا۔ پڑوسن کی زبانی ساری حقیقت سن کر ہم پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی ہوئے، مگر چونکہ ہمارا قصور نہیں تھا اسی لیے پولیس نے بقیہ 10 لاکھ ہم سے لے کر مجھے اور میری بیوی کے ساتھ ساتھ عالم صاحب کی بیوی کو بھی چھوڑ دیا۔ مگر عالم صاحب پر کیس بنا، انہیں نہ صرف سزا ہوئی بلکہ گھپلے کی رقم میں سے باقی 10 لاکھ اور 30,000 ادا کرنے کا بھی حکم سنایا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔